الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وشرح صدورنا بالإسلام، والصلاة والسلام على من بعث بالقرآن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدار الاسلام. میں آزاد کشمیر سے اتنی طویل سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں اپنے جذبات گرمانے کے لیے، اور صبح سے میں دیکھ رہا ہوں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی سبحان اللہ کی ماشاء اللہ کی آواز نہیں آئی. ایسے لگتا ہے کہ کہیں مردوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے، حالانکہ یہ وہ سٹیج ہے کہ یہاں سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. ہم اپنے جذبات گرمانے کے لیے اتنے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں، نہ سبحان اللہ کی آواز نہ ماشاء اللہ کی آواز آئی ہے. ایک بار اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، جماعت اشاعت توحید و سنہ کے غیور کارکنان، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت، اسلام کی فضیلت کو تشبیہ دی ہے ایک گھر کے ساتھ. جیسے بغیر گھر کے انسان کی زندگی نامکمل ہے، ایسے اسلام کے بغیر انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی نامکمل ہے. انسان دنیا کے اندر کہیں بھی چلا جائے، بڑے بڑے باغات کے اندر چلا جائے، عالی شان محلات کے اندر چلا جائے، نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کو سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ چین ہے، جب تک وہ اپنے گھر میں نہیں آئے گا. جس طرح اس کو سکون اپنے گھر کے اندر اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے، ایسے ہی اسلام کے اندر انسان کی عزت محفوظ ہے، انسان کو سکون ملتا ہے. اسی لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، کل مولود یولد علی فطرہ، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام ہے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس کو تشبیہ دی ہے گھر کے ساتھ. جیسے گھر کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے، ایسے ایک مسلمان کے لیے انسان کی زندگی نامکمل ہے. پھر گھر کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. ایک بنیاد ہے، عمارت ہے، اس کے اوپر چھت ہے، چار دیواری ہے، اس میں زیب و زینت رنگ روغن ہے، اس میں گیٹ تالا ہے. اسی طرح اسلام کے لیے بھی چند چیزوں کی ضرورت ہے. ایک بنیاد ہے، عمارت ہے، اس کی چار دیواری ہے اور اس کی زیب و زینت ہے. اس کی بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ وہ خدا کے اوپر یقین رکھنا. عمارت کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہیں. زینت کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہیں. اس کی چار دیواری کیا ہے؟ خوف خدا ہے. اور اس کا تالا کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ وہ دعوت الی اللہ ہے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ
اس اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ وہ خدا کی ذات پہ یقین ہونا ہے، اور یہی اللہ قرآن کریم کے اندر بار بار یہ ہمارے دل کے اندر آ جائے، پختہ یقین ہو جائے کہ جس کام کو اللہ چاہتا ہے ساری دنیا چاہے وہ نہیں ہوگا، وہ کام ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ میرا رب جو دینے پہ آئے وہ دیتا ہے، ساری دنیا روکنے پہ لگ جائے وہ نہیں روک سکتی۔ جس کو میرا رب دینا نہ چاہے ساری دنیا دینے پہ لگ جائے وہ نہیں دے سکتی۔ قرآن کے اندر آپ مطالعہ کریں، ایک ہی جملہ اللہ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے، کبھی فرمایا یہدی من یشاء، کبھی فرمایا یذل من یشاء، کبھی فرمایا یعذب لمن یشاء، کبھی فرمایا یغفر لمن یشاء، کبھی فرمایا تؤتی الملک من تشاء، کبھی فرمایا تنزع الملک ممن تشاء، کبھی فرمایا تعز من تشاء، کبھی فرمایا تذل من تشاء، کبھی فرمایا یختص برحمتہ ما یشاء، کبھی فرمایا ینصر ما یشاء، کبھی اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ یقین کا معنی کیا ہے؟ عقل کچھ اور کہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ عقل جو کہتی ہے اس کو نہیں ماننا، جو رب کہتا ہے اس کو ماننا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اتنی عقل عطا کی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر انبیاء کی عقل کا 40واں حصہ اگر ساری کائنات کے انسانوں پہ تقسیم کر دیا جائے، ہر انسان عقل کا غنی ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل اب چاہتی ہے کہ آتش نمرودی یہ جلائے گی، جلا کر راکھ کر دے گی۔ انہوں نے جب منجنیق سے آگ کے اندر پھینکا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آئیے صرف اشارہ کرتا ہوں، اب یہاں پر عقل کو پیچھے چھوڑا ہے، اللہ کا حکم آگے لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ لاٹھی ہے، فرمایا اس کو زمین پہ پھینک دے۔ جب زمین پہ پھینکی وہ سانپ بن گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس موحد جو ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر میں خدا کی توحید ہوتی ہے، وہ ڈرا نہیں کرتا۔ میرے پاس جو آتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے۔ آگے بڑھیے، خذھا ولا تخف۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ یہ سانپ ہے نقصان دے گا، لیکن اللہ کا حکم کو لے لیا ہے، اپنی عقل کو چھوڑ دیا ہے۔ تیسرا اشارہ، غار ثور کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دشمن آ رہا ہے، ان کے پاؤں نظر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمن سامنے کھڑے ہیں، فرمایا اے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق فکر نہ کر۔ اب عقل تو یہ چاہتی ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کامل تھا۔ فرمایا صدیق ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یہ یقین کامل ہونا ہے، یہ یقین
یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی دعوت میری جماعت نے لگائی ہے، یہی مشن، یہی کاج میری جماعت، میرے اکابرین، میرے اساتذہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، سارے انبیاء کی دعوت، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی دعوت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ بگڑیاں بنانے والا کون؟ عزتیں دینے والا کون؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ اولادیں دینے والا کون؟ مقدموں سے بری کرنے والا کون ہے؟ آج دنیا کے اندر یہی فساد ہے، یہی بگاڑ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ آج ہر آدمی کو اپنے اسباب پہ یقین آ گیا ہے، ذمہ دار کو اپنی کھیت پہ یقین ہے، ڈرائیور کو اپنی گاڑی پہ یقین ہے، دکاندار کو اپنی دکان پہ یقین ہے۔ اسی لیے آج اس نے دنیا کے اندر لوٹ مار ہے، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، بھائی بہن کا حق چھین رہا ہے۔ آج ہر آدمی ظلم کر رہا ہے۔ عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، پٹواریوں کے پاس چلے جاؤ، دنیا کے جس محکموں میں چلے جاؤ کہ آج ہر آدمی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنی خدا پہ بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ تب یہ انسان بگڑتا جا رہا ہے۔ جب انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، سمندر اللہ تابع کر دے گا، جنگل کے حشرات اور حیوانات اللہ تابع کر دے گا، اللہ ہواؤں کو تابع کرے گا۔ اللہ نے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ذکر کر دی ہے کہ جب تم اللہ کے ہوگے، اللہ ساری کائنات تمہاری بنا دے گا۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ۔